أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت نمبر 219 میں کل اس کے ابتدائی حصے میں تو شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ذکر فرمائے تھے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. لوگوں کے کچھ فوائد بھی ہیں، بعض فوائد بھی ہیں لوگوں کے، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کہیں بڑھ کر ہے. اور پھر اس کی تفسیر ہو چکی تھی، کیا کیا خرابیاں ہیں. فوائد کیا تھے نہ ہونے کے برابر، اور خرابیاں کیا بے شمار. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نے تدریجاً آہستہ آہستہ 4 مرحلوں میں شراب کو حرام. آیت کا جو باقی ماندہ حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مقدار کے بارے میں سوال کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بھئی تمہاری ضرورت سے جو زائد ہو، فالتو ہو، وہ خرچ کرو اللہ کے راستے. اپنی دنیاوی ضرورت کا بھی خیال رکھو تاکہ کل کوئی محتاج نہ ہو. اور تم نے خرچ کرنا ہے تو ضرورت سے جو زائد ہے اس میں سے جتنا چاہتے ہو تو خرچ کرو. بظاہر تو آیت سے یوں لگ رہا ہے کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ خرچ کرنے کا حکم ہے، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ رہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرو. تو گویا کہ ضرورت سے زائد بظاہر بھی معلوم ہو رہا ہے ضرورت سے جتنا زائد ہے وہ سارا خرچ کرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہ ضرورت سے زائد جتنا وہ خرچ کرنا ضروری ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اعتدال کا درس دینا چاہتے ہیں. اعتدال کا، جو سب کچھ خرچ کر دیتے تھے، سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی بیوی اور بچوں اور اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے. تو بظاہر بچے اور بیوی پھر بھوکے رہتے تھے، وہ محتاج ہوتے تھے، خود بھوکے رہتے، محتاج رہتے. اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں اعتدال تو کہ میرا راستے میں خرچ کرو، اس کا بڑا اجر ہے. اور ظاہر صحابہ انہوں نے یہی فضائل سنے تھے کہ اگر کوئی 1 روپے خرچ کرے تو اس کو 700 روپے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر اگر اخلاص ہو تو اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ جتنا اخلاص زیادہ اتنا اجر بھی زیادہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ تم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اور عمدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو
اس وقت تک تم نیکی میں ہرگز کمال نہیں حاصل کر سکتے ہو، اعلیٰ درجہ نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ مختلف فضائل دے کے، یہ مختلف فضائل دے کے، اور یہ کہ اعلیٰ درجہ انسان کو اس وقت ملتا ہے کہ جب انسان اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ چیز خرچ کرے۔ تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، لیکن پھر بیوی بچے بھوکے رہے تو اللہ نے اس سے منع کی، وہ محتاج رہے تو اس سے منع کی کہ اپنی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو فالتو ہے وہ خرچ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فالتو سارا خرچ کرو، یعنی فالتو میں سے جو خرچ کرنا چاہتے ہو وہ خرچ کرو، سب کچھ نہ لٹاؤ، سب کچھ لٹا دینا، یہاں تک کہ اپنی ضرورتوں کے لیے نہ رکھنا، اپنے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اور ان کا پھر محتاج ہونا، بھوکا رہنا، یہ نادرست ہے، ناجائز ہے۔ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے کہ انسان سب کچھ لٹا دے، یہاں تک کہ بیوی اور بچے اور خود کھانے کے لیے کچھ نہ بچے، کیونکہ نفس کا حق واجب ہے انسان، نفس کا حق، بیوی کا، بچوں کا حق واجب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ واجب اور فرض کو چھوڑ دے اور نفل میں ہی سارا کچھ لگا دے، یہ تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے کہ انسان فرض واجب کو چھوڑ دے اور نفل میں سب کچھ لگا دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اعتدال کا حکم لیا کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے وہ خرچ کرو، زائد پھر تمہاری ہمت ہے، جتنا چاہو تو خرچ کرو، لیکن ضروریات کے لیے پہلے رکھو۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بھی ارشاد فرمائی تھی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیاوی ضرورتوں کا حصہ ہرگز نہ بھول، اس کے لیے بھی رکھ، لیکن وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، باقی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر احسان کیا، تجھے مال اللہ نے عطا کیا ہے، یہ تیرا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر، نیکی کر اور ان پہ خرچ کر۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ، یہ اس کا ذاتی کمال نہیں۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق حلال کمائی کو فضل قرار دیا ہے، فضل، کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہاں بھی اللہ نے اس طرح اشارہ کیا کہ انسان کے پاس جو کچھ آتا ہے ظاہری تو اس کی محنت ہوتی ہے، کسی دکان میں بیٹھتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے، کوئی محنت و مزدوری کرتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ مزدور مزدوری کے لیے نکلتا ہے، لیکن اس کو مزدوری دے دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو بہت سارے مزدور روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو کام نہیں ملتا۔ دکاندار دکان پہ بیٹھ جاتا ہے اور سامان لگا دیتا ہے لاکھوں کا، کبھی کروڑوں کا، لیکن گاہک بیچ دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اچھی نوکری دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور پھر جس نوکری کے ذریعے یہ کماتا ہے اس کے لیے عقل کس نے دی، صلاحیتیں کس نے دی، صحت کس نے دی، وقت کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس لیے نے فرمایا کہ تیرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ذاتی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ذہن میں ایک بات آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تو سب کچھ مال لٹوا دیا تھا، تو حضرت تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے بیوی اور بچوں کی اجازت سے، بیوی اور بچوں کی اجازت سے، اور پھر ظاہر ہے وہ صاحب کمال لوگ تھے، صاحب کمال لوگ، وہ پھر بھوک کو برداشت کرنے والے لوگ تھے۔ اس طرح جو صاحب حال لوگ ہوتے ہیں وہ مستثنیٰ ہوتے ہیں، ان کا اور حکم ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہے، قرآن کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اپنی ضروریات کے لیے پہلے چھوڑو، جو زائد ہو وہ خرچ کرو۔ لیکن صاحب حال لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یوں فرمایا کہ
کہ جب ایک وقت انہوں نے کھایا دوسرے وقت کے لیے رکھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ دوسرے وقت کی فکر نہ کرو، جس اللہ نے اس وقت کھلایا وہ دوسرے وقت بھی کھلا سکتا ہے۔ وہ صاحب حال لوگ ہیں، صاحب کمال لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوک اور فاقہ بھی برداشت کر سکتے ہیں، اگرچہ مہینوں تو وہ ایک تو گھر والوں اور بچوں کی اجازت سے تھا، انہوں نے جو کچھ دیا تھا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ بھوک کو برداشت کرنے والے لوگ تھے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق بھی اور ان کا اہل خانہ بھی وہ کمال والے لوگ تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک حد مقرر ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو تو اپنی ضروریات کے لیے پہلے رکھو، اور اس کے بعد جو زائد ہے اس میں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ لیکن ایک بات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے بڑے اثرات ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایسے لوگوں کو بڑا مقام عطا کرے گا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی پرہیزگار لوگوں کی نشانی بتائی کہ متقی پرہیزگار لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ میرے راستے میں میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، میری رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ واللہ دنیا میں بھی اس سلسلے میں بہت کچھ جیسا صحابہ اس کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، صحابہ اس کے شاہد ہیں اور گواہ۔ اور پھر کیوں نہ ہو، خود صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ نے ایک فرشتے کی، بلکہ دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی۔ ایک فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے آدمی کو اور دے، اور مال عطا کر دے۔ اور خلف کہا جاتا ہے ایسے مال کو کہ انسان خرچ کرتا جائے اور پیچھے سے اور آتا جائے، وہ خرچ کرتا جائے اور پیچھے سے اور آتا جائے۔ خلف کا یہ معنی ہے کہ اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والے کو خلف دے دے، ایسا مال دے دے کہ وہ آگے خرچ کرتا جائے تو پیچھے سے اور آتا جائے، اور آتا جائے، اور آتا جائے۔ اور دوسرا فرشتہ نہ خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ تیرے راستے میں مال نہ خرچ کرنے والے کے مال کو تلف کر دے، تلف کر دے، ضائع کر دے، برباد کر دے۔ چنانچہ ایسے لوگ، اگرچہ کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مال ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، لیکن اگر اڑے نہ ایسے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اگر 5 لاکھ 10 لاکھ ماہانہ آمدن ہے تو اتنے میں بیماریاں ایسی آ جاتی ہیں، مقدمے ایسے بن جاتے ہیں کہ اس میں 10 کے بجائے 20-30 لاکھ لگ جاتا ہے، اور اس طرح 15-20 لاکھ کا 10 لاکھ تو آمدن تھی اس سے ڈبل کا مقروض ہو جاتے ہیں وہ۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ بڑا کچھ ان کو دیتا ہے۔ اب بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں، لیکن اگر وہ خود چھپا کے خرچ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ تم ریاکاری کے لیے نہ خرچ کرو، کوئی بھی نیکی کرو ریاکاری کے لیے نہیں۔ تم اگر چٹان کے اندر کوئی نیکی کرو گے یا گناہ کرو گے، اللہ ضرور بندوں پہ ظاہر کرے گا، گناہ بھی اور نیکی بھی، لہذا نیکی جو کرو تو اللہ کی رضا ہے۔ ان بندوں میں سے ایک بندہ تنویر صاحب ہے ہمارا، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتے ہیں، بڑا، اور جتنا خرچ کرتے ہیں وہ ایسا لٹاتے پیسوں کو جیسے کہ وہ پیسے نہیں کاغذ ہے، پیسے نہیں کاغذ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہاں خرچ کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، ایسا خرچ کرتے ہیں جیسے کہ وہ کاغذ ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے، اور جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اتنا اور دیتے ہیں۔ اگر چپ شام میں پروگرام ہو تو کھانا ان کی طرف سے، وہاں جو علماء آتے ہیں ان کے لیے گاڑی کا انتظام ان کی طرف سے، ان کا اکرام ان کی طرف سے۔ اگر کہیں قاری مشتاق صاحب کے مدرسے میں پروگرام ہو، کھانا ان کی طرف سے۔
اور انتظامات ان کی طرف سے، ادھر پروگرام ہو تو کھانا ان کی طرف سے، اور پھر وہ ڈبل ٹرپل کہتے ہیں، ہم آدھا کرتے ہیں یا ایک تہائی کرتے ہیں، وہ اس سے بھی ڈبل ٹرپل کہتے ہیں۔ ہاں چھوٹا گوشت ہو یا جو الگ چھوٹا گوشت کتنا مل رہا ہے؟ 2500 2600 2700 روپے کلو ہے، لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے ہی غریب لوگوں کی مدد، ایسے ہی غریب بچوں کی شادیاں، اور ان کے لیے لوگ دوسرے بھی شادی کرتے ہیں لیکن وہ خانہ پوری کرتے ہیں۔ یہ اپنے گھر کے لیے جو فرنیچر بچوں کے لیے لیتے ہیں اس سے بہترین دگنا بلکہ 3 گنا مہنگا دیتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے، ایسے لوگوں کا مال اللہ بڑھا دیتا ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے، اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب دیکھیں یہاں وہ نہیں ہے، یہاں وہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ظاہر کر دیتا ہے کسی مخلص آدمی کی نیکی، کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر کر دیتا ہے۔ میں تو کتنے سالوں سے جانتا ہوں، لیکن آج مجھے کہنا پڑا، آج رب کو منظور تھا، تو پھر اللہ بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، اور تو روتے رہتے ہیں کام نہیں ہے، کام نہیں، ایسا آدمی روتا نہیں، اللہ غیب سے رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک آدمی اگر غریب ہے تو اللہ کے راستے میں وہ بھی خرچ کر سکتا ہے، وہ 1 روپے خرچ کرے نا۔ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ میں سے میں پہلے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، وہ 1 لاکھ دے دے، ایک کے پاس 10 روپے ہے وہ 1 روپے دے دے، ثواب دونوں کا برابر ہے۔ اس نے بھی 10 پیسہ خرچ کیا، اس نے بھی 10 پیسہ خرچ کیا۔ اس کے نزدیک مقدار شرط نہیں، اخلاص شرط ہے۔ وہ تو کہتا ہے ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، ذرہ برابر اجر اس کا، اور قدردانی میری طرف سے، قدردانی اس کی بھی دیکھ لو گے۔ میں ذرہ برابر نیکی ہو اس کو بھی فرشتوں سے درج کراتا ہوں، خود جانتا ہوں، لیکن فرشتوں سے بھی درج کراتا ہوں کہ میرے بندے کے سامنے کل قیامت کے دن نام اعمال میں آ جائے کہ دیکھ میرے بندے، میں تو ذرہ برابر نیکی کی بھی قدردانی کرنے والا تھا۔ وہ تو ایسی قدردان ذات ہے۔ آج کل اپنے قریبی رشتہ دار اگر آدمی جائے اور بڑے سے بڑا تحفہ لے کے نہ جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ اور کل کائنات اور بادشاہ اور ہم سب کا خالق، وہ ذرہ ذرے کے برابر نیکی اس کی بھی قدردانی کرتا ہے، اور فرشتوں کہتے ہیں درج کرو، اس کا بھی اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ نے تو ایسا رب دیا ہے ہمیں، احکام جب دیتا ہے تو بڑے پیار سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، محبت سے بھرا ہوا خطاب ہوتا ہے اس کا، اور پھر اس پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے۔ اگر ہم ایسے رب سے غافل ہو جائیں، ایسے رب کی نافرمانی کریں، ایسے رب کی بغاوت کریں، تو ہم سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ دنیا میں ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو اپنائیں۔ جیسے دنیا میں دنیا کمانے کے اعتبار سے ہر ایک آدمی اپنا مقصد سمجھتا ہے، ہر ایک آدمی اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے، ڈیوٹی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے بچوں کو کھلانا ہے، بیوی کو کھلانا ہے، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرنا ہے۔ نہیں تو ظاہر ہے جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑا جاؤں گا، زیادہ ہم بندوں سے ڈرتے ہیں کہ وہ بیوی بھی ملامت کرے گی، بچے بھی، اور رشتہ دار بھی، اور لوگ بھی ملامت کریں گے، اور میں لوگوں میں ایک نکٹو جو ہے نا، نکٹو شمار ہوں گا۔ نکٹو نہیں شمار ہونا چاہتے ہم لوگوں کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک ہم نکٹو کبھی جو ہے نا نہ بن جائے لوگوں کے نزدیک۔ تو لوگوں کے نزدیک وہ نکٹو جو ہے نا شمار ہونا گوارا نہیں کرتے، اور اللہ کے نزدیک نکٹو بن جائے، اس ارحم الراحمین عالم الغیب ذات، اس کے ہاں ہم نکٹو بن جائے تو بن جائے، دائمی زندگی کے لیے، حقیقی زندگی کے لیے نکٹو بن جائے، اس کی میں پرواہ نہیں۔ دنیا میں ہم نکٹو نہ شمار ہو جائیں، نہ بن جائیں، حالانکہ یہاں کیا زندگی ہے۔ نوح علیہ السلام نے 1060 سال زندگی گزاری تھی،
950 برس تو انہوں نے صرف تبلیغ کی، لیکن جب گھر سے جب جس وقت دنیا سے جا رہے تھے، گھر کے 2 دروازے تھے۔ اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت نے، کیا محسوس کر رہے ہو کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو کہنے لگے میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل رہا ہوں، 1060 سال والا اگر یوں سمجھ رہے تو پھر ہماری کیا عمر ہے؟ کل تو پھر جہنم کو دیکھ کے اللہ بچائے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ تو ایک گھڑی ایک لمحہ بھی نہیں گزرے، اس کے لیے ہم سب کچھ لٹاتے ہیں، جوانی بھی، توانائی بھی، سب کچھ، مال و دولت، لیکن جس کے لیے ہم آئے ہیں، جس آخرت کے لیے، تمہیں پرواہ نہیں، اللہ اس کی ہمیں پرواہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک اپنی رضا کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو، اللہ راضی رہے، اور ظاہر ہے جب اللہ راضی رہے اس کی فکر کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی ناحق ناراض نہیں کریں گے، ہر ایک کا حق ادا کریں گے۔ یہ تو ایک ایسا نقطہ ہے، اللہ ہمیں یہ نقطہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے لوگ، ماذا يُنْفِقُونَ، کہ کیا خرچ کریں گے؟ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد مال، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے واسطے احکام بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور فکر کرو، کس میں؟ پھر دنیاوی معاملات میں بھی، والآخرت، اور آخرت کے معاملات میں بھی، نہ دنیا متاثر ہو نہ آخرت متاثر ہو، دونوں کی فکر کرو۔ کتنا مہربان رب ہے، ایک ہمدرد ماں کی طرح جو ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ بھئی آخرت کی فکر کرو، اور آخرت مقدم ہے، لیکن دنیا کی بھی اتنی فکر کرو کہ کوئی کل محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا فرمائے۔